خواتین کو 6 طریقوں سے عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کی عورتوں کو کس قسم کے عذاب میں مبتلا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی ہوئی ہے اور اس کا دماغ جہنم کی آگ کی وجہ سے پک رہا ہے، اور ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے منہ میں گرم پانی ڈالا جا رہا ہے۔ ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو اس پر مقرر ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں۔ ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل جہنم میں لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا سر اور چہرہ تو خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور ہزاروں قسم کے عذاب اس کو ہو رہے ہیں۔ اور ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا پورا جسم کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے اس کے جسم پر آگ کے غرز مار رہے ہیں۔ پہلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں کو یہ عذاب کن گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جو عورت اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ جہنم کی آگ کی وجہ سے ہڈیا کی طرح پک رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آتی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے عموماً اس کا سر کھلا ہوتا ہے، جبکہ نامحرم مردوں کے سامنے جس طرح اور جس کو چھپانا ضروری ہے اسی طرح بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا جو عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں وہ اس عذاب سے عبرت حاصل کریں۔ ایک تو جہنم کے اندر داخل ہونا کتنے بڑے عذاب کی چیز ہے، دوسری طرف سر کے بالوں کے ذریعے لٹکا ہوا ہونا اس سے بڑا عذاب ہے، اور اس کے علاوہ آگ کی وجہ سے دماغ کا پکنا اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہے۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں زبان دراز تھی اور بد اخلاق تھی اور اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی تھی اور اپنے زبان کے ذریعے ناحق اپنے شوہر کو ستاتی تھی۔ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ستائے گا اور پریشان کرے گا، اس پر تونو تشنیع کرے گا، اس کو اور اس کی ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، ایسا مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ عورتیں اگر گناہ کریں گی تو وہ پکڑی جائیں گی اور مرد آزاد ہیں، جو چاہے کرتے رہیں، ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد اگر زبان کے ذریعے گناہ کرے تو ان کو بھی پکڑ ہوگی۔ تیسری عورت جس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پیشانی اور اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جنابت کے بعد اور مخصوص ایام کے گزرنے کے بعد غسل کا اہتمام نہیں کرتی تھی، بلکہ غسل کے سلسلے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھتی تھی بلکہ نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ عورت تھی جو دنیا میں نامحرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ناجائز تعلقات کا اصل سبب بے پردگی ہے۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات بھی قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی وبال اور عذاب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ تو خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح،
اور اس کو ہزاروں قسم کے عذاب ہو رہے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جھوٹ بولتی تھی اور چغلی کھاتی تھی۔ جو عورت ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر لگاتی ہے اور اس کے نتیجے میں 2 عورتوں میں اور 2 مردوں میں لڑائی کروا دیتی ہے، اس کا نام چغلی کھانا ہے۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اس عورت کو یہ دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ پھر یہ کام عورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مرد بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی مرد بھی یہ کام کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چھٹی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا جسم کتے کی طرح تھا اور اس کے منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی اور پخانے کے راستے سے باہر نکل رہی تھی اور اس کو جہنم کے غرز مارے جا رہے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں دوسروں پر احسان کر کے احسان جتلاتی تھی اور دوسروں کی چیزوں پر حسد کرتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عورتوں کے اندر پائی جائیں تو ان کے لیے باعث عذاب اور اگر مرد کے اندر پائی جائیں تو ان کے لیے بھی باعث وبال ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ احسان جتلانے سے بھی بچے اور حسد کرنے سے بھی بچے۔